پاکستان کے شمالی پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک ایسی خوبصورت وادی جسے دنیا کلر آف بیون کے نام سے جانتی ہے، یعنی جنت کے رنگوں کے نام سے، یہ ہے وادی کیلاش۔ ایک ایسی جگہ جہاں وقت تھم سا جاتا ہے، پہاڑوں کی خاموشی موسیقی بن جاتی ہے۔ جہاں ایک منفرد قبیلہ اپنی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہے، یہ ہے کیلاشی لوگ۔ جو اپنی الگ زبان، رنگین تہواروں، خوبصورت لباسوں اور منفرد عقائد کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں رہتا ہے۔ ان کی وادیاں بمبوریت، رمبور اور بریر ہیں، اپنی خوبصورتی میں کسی جنت سے کم نہیں۔ یہ وادیاں پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع ہیں اور یہیں آباد ہے کیلاش قبیلہ، جو وقت کے طوفانوں میں بھی اپنی تہذیب، زبان اور رسم و رواج کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، آخر ایک چھوٹا سا قبیلہ جو صرف 3000 نفوس پر مشتمل ہے، اتنی انوکھی، الگ اور قدیم تہذیب کو ہزاروں سال سے کیوں سنبھالے ہوئے ہے؟ کیا ان کا ماضی کوئی بھولا ہوا باب ہے؟ کیا ان کی شکل و صورت، طرز زندگی اور رسومات کسی بہت پرانی تہذیب کی باقیات ہیں؟ کیلاش کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم کی فوج کی باقیات ہیں۔ جی ہاں، وہی سکندر اعظم جو 2000 سال پہلے مقدونیہ سے نکلا اور ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر کی فوج واپس گئی، کچھ سپاہی یہاں کے پہاڑوں میں بس گئے اور وہی نسل آگے چل کر کیلاش بنی، لیکن یہ صرف ایک دعویٰ ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ کیلاش قبیلہ آریاؤں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ آریا جو وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور اپنی الگ ثقافت لے کر آئے۔ کیلاش قبیلہ ان آریائی روایات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ لوگ ہزاروں سال سے انہی وادیوں میں آباد ہیں۔ وقت بدلا، سلطنتیں آئیں، مسلمان، مغل، سکھ، انگریز، سب نے شمالی علاقہ جات کو چھوا، مگر کیلاش قبیلہ ویسا ہی نہ ان کی زبان بدلی، نہ لباس، نہ مذہب، نہ تہوار۔ ہم زبانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، زبانیں ہماری پہچان ہوتی ہیں، ہمارا ماضی، ہماری سوچ، ہمارے خواب سب زبان کے ذریعے ہی تو جیتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے ایسی زبان جو دنیا میں کہیں اور نہیں بولی جاتی، ایسی زبان جس کا کوئی تحریری وجود نہیں، اور ایسی زبان جو خاموشی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ زبانوں کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے وہی گروپ جس میں کھوار، شینا، کشمیری اور داردک یہ زبان دیگر شمالی علاقائی زبانیں شامل ہیں۔ کیلاشا زبان صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کی آواز ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کیلاشا زبان کا کوئی رسم الخط نہیں ہے، یعنی یہ زبان صرف زبان سے زبان منتقل ہو رہی ہے، کسی کتاب، کسی تحریر، کسی دستاویز میں محفوظ نہیں۔ یہ زبان صرف بزرگوں کے دلوں میں اور بچوں کی زبان پر زندہ ہے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت، لیکن ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو نہ مسلمان ہے، نہ ہندو، نہ عیسائی، بلکہ ان کا مذہب ہے قدیم ترین قدرتی عقیدہ۔ یہ قبیلہ فطرت کو اپنا خدا مانتا ہے۔ پہاڑ، دریا، سورج، چاند، درخت، جانور سب ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں دو قوتیں کام کر رہی ہیں، دیوتا جو خیر، روشنی، خوشحالی اور حفاظت کے علم بردار ہیں، دیو جو شر، اندھیرا، بیماری اور نقصان لاتے ہیں۔ کیلاشی لوگ ہر سال اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مختلف عبادات اور تہوار مناتے ہیں تاکہ وہ ان کی حفاظت کریں اور فصلیں اچھی ہوں۔ ان کے سب سے اہم دیوتا کا نام ہے دوزاؤ، جسے وہ پہاڑوں کا خدا مانتے ہیں۔ اور ہاں، کیلاش مذہب میں عورتوں کو خاص روحانی مقام حاصل۔ عورتیں عبادت میں حصہ لیتی ہیں، رسومات ادا کرتی ہیں اور روحانی معاملات میں مکمل آزادی رکھتی ہیں۔ ہر قوم کی پہچان اس کے تہواروں سے ہوتی ہے، لیکن کیلاش قبیلے کے تہوار صرف تہوار نہیں بلکہ زندگی کا جشن ہوتے ہیں۔ یہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے خوشی عبادت بھی ہے۔ بہار کا تہوار چلم جوشی جسے کہا جاتا ہے، ہر سال مئی کے مہینے میں بمبوریت، رمبور، بریر تینوں وادیوں میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ جب بہار آتی ہے، پہاڑوں پر پھول کھلتے ہیں، دریا کا پانی چمکتا ہے، تو کیلاش قبیلہ چلم جوشی مناتا ہے، فطرت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اس موقع پر خواتین اپنے خوبصورت ترین لباس پہنتی ہیں،
ڈھول کی تھاپ پر دن رات رقص ہوتے ہیں، دیوتاؤں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، قربانی دی جاتی ہے بکرے، گائے یا بھیڑ کی۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں رقص کے ذریعے اپنے شریک حیات کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ یہ تہوار صرف فطرت کا شکریہ نہیں بلکہ نوجوانی، محبت اور نئی زندگی کی امید کا جشن ہے۔ فصل کا تہوار اچھال ہر سال اگست میں فصل کی کٹائی کے بعد خوشی کا اظہار۔ جب گندم کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو کیلاش قبیلے کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ ہے اوچھال، شکر، خوشی اور رزق کا تہوار۔ لوگ گندم کے نئے دانے دیوتاؤں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر ہوتا ہے جشن، ناچ گانا، رقص اور قربانی۔ عورتیں زمین پر بیٹھ کر مخصوص اچھالی گیت گاتی ہیں، مرد مخصوص رقص کرتے ہیں جسے چک کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار ہمیں بتاتا ہے کہ روٹی صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ محنت، شکر اور فطرت کا انعام ہے۔ سال کا اختتامی تہوار چوموس ہر سال دسمبر کے آخری 2 ہفتے سال کا اختتام، نئے سال کی شروعات۔ یہ سب سے مقدس، سب سے روحانی اور سب سے پراسرار تہوار ہے۔ یہ ہے چوموس، اندھیرے سے روشنی کی طرف، پرانے سال سے نئے سال کی طرف، بدی سے نجات اور نیکی کے آغاز کا تہوار۔ مرد، عورتیں اور بچے سب خود کو پاک صاف کرتے ہیں، مقدس آگ جلائی جاتی ہے، پرانے کپڑوں، پتوں اور لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے تاکہ برائی ختم ہو۔ راتوں کو دعائیں، کہانیاں اور دیوتاؤں کو خراج پیش کیا جاتا ہے۔ دیوتا بلنداؤں کو خوش کرنے کے لیے گیت گائے جاتے ہیں۔